میں نے کن آنکھیں اسے چند قدم دور کھڑے ہوئے محافظ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر آواز دھیمی کر کے بولا، تم چاہو تو تصدیق بھی کر سکتے ہو، شاید میرے لیے کسی خطرناک کام کا آغاز ہو ہی چکا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ غلط بیانی ثابت ہو گئی تو میں خود تمہیں ان کے حوالے کر دوں گا۔ اس کا لہجہ تنبیہ آمیز ہو گیا۔ میں تمہاری کسی حماقت کی بنیاد پر اپنی گردن نہیں پنساؤں گا، تم بے فکر رہو، غلط بیانی ثابت ہو تو گولی ہی مار دینا، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ ریسیور پر جہانگیر کا ایک گہرا سانس ابھرا، پھر آواز آئی، اچھا ریسیور نورے کو دے دو۔ نورا ریسیور کان سے لگا چند سیکنڈ تک دوسری طرف سے ہدایات سنتا رہا، پھر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کے ساتھی نے اپنا پستول چکا لیا اور میں تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ جہانگیر نے میری ہمدردی میں مجھ سے کسی خطرناک مہم کا ایک ایسا بہانہ فراہم کر دیا تھا جو اس وقت 3 نمبر میں میرے داخلے کا مؤثر جواب بن گیا تھا، ورنہ دوسری صورت میں جہانگیر میری طرف سے کھٹک سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میں کار چلاتے ہوئے پہلے موڑ سے گھوما تو ایک اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ویران سڑک پر ایک عورت کو کھڑے دیکھ کر چونک پڑا، اور اگلے لمحے میرے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئی، کیونکہ وہ چہرہ نہ صرف میرا آشنا تھا بلکہ وہ ہاتھ ہلا کر گاڑی رکوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ علاقہ اتنا مصروف اور محفوظ نہیں تھا کہ اتنی رات گئے کوئی جوان عورت ویران سڑک پر یوں تنہا نکل پڑنے کی ہمت کرتی۔ اگر وہ کسی سے مل کر لوٹ رہی تھی تو اس کے میزبانوں کو عورت ہونے کے ناطے اس کے ساتھ کم از کم اتنی اخلاقی مربت برتنا چاہیے تھی کہ اسے کچھ دور مصروف شاہراہ تک چھوڑ دیتے، جہاں سے بآسانی کوئی سواری مل سکتی۔ میرے لیے یہ فرض کرنا محال تھا کہ کارنشینوں کی سواری میں اس کے ملاقاتی اس وقت اپنے اخلاق کے مظاہرے کے لیے کسی کار سے محروم رہے ہوں گے۔ جیوا ہاؤس سے یوں تو شہر جانے والی مصروف شاہراہ پر نکلنے کے کئی راستے تھے، لیکن وہاں سڑکیں خراب تھی یا راستہ طویل تھا۔ اس وجہ سے جیوا ہاؤس میں آمد و رفت کے لیے مجھ سمیت ہر ایک وہی راستہ اختیار کرتا تھا۔ مجھے فوری طور پر یہی خیال ہوا کہ میری واپسی کے انتظار میں وہاں کھڑی تھی اور اس نے میری گاڑی پہچان کر ہی روکنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کا مقصد جو بھی ہو، اسے پہچانتے ہی میرے ذہن میں تجسس بیدار ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے قریب گاڑی روک کر پیسنجر سیٹ کی کھڑکی کا شیشہ اتار دیا۔ آپ شہر جا رہے ہوں تو مجھے بھی راستے میں اتار دیں۔ اس کا چہرہ کھڑکی تک جھکایا اور کار میں دھیمی دھیمی خوشبو کی آنچ گردش کرنے لگی۔ مقدر کے عجیب ستم ظریفی تھی کہ چند ہی دن میں اسے اچھی طرح جاننے لگا تھا، لیکن اس کے لیے میرا چہرہ تک ناآشنا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ پھرتی سے دروازہ کھول کر میرے برابر والی نشست پر جم گئی۔ میں نے کار آگے بڑھا دی۔ بڑا عجیب علاقہ ہے یہ، وہ زیادہ وقت ضائع کیے بغیر تھوڑی دیر بعد ہی بول پڑی۔ کافی دور سے چلی آ رہی ہوں، لیکن دور تک سواری کا پتہ نہیں ہے۔ اکیلی عورت کو دیکھ کر تو ہر کوئی شیر ہو جاتا ہے۔ اس نے بڑی معصومیت کے ساتھ اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے میرے ذہن میں منفی خیالات ابھارنے کی کوشش کی۔ اکیلی عورت اور پھر آپ جیسی۔ میں نے اس کے خوبصورت چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے معنی کے لہجے میں کہا، میرا نام رکشی ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے اپنا اصل نام بتایا تھا۔ سکندری کے مکان میں چہرے پر نقاب منڈ کر چور کے روپ میں داخل ہوا تو وہ بھی میری زد میں آئی تھی۔ اس وقت میں نے اسے سکندر علی کی سیکٹری سمجھ کر انتقامی سلوک کیا تھا اور محض ہیرا پھیری کے بجائے بھرپور ڈکیتی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا، لیکن سکندر علی نے مرنے سے قبل مجھ پر اس کی اصلیت کا راز آشکار کر دیا تھا کہ سیکٹری یا مالک کے روپ میں وہ اوپر والوں کی طرف سے اس پر مسلط کی گئی تھی اور وہ ایک نگران تھی، اور اسی نے چوری کی اطلاع اوپر والوں کو پہنچا کر سکندر علی کی تباہی کی داغ بیل ڈالی تھی، جس کے نتیجے میں وہ معزول ہو کر رہ گیا تھا اور سکندر فارمز کے ویرانے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن وہاں وہ میری زد میں آ کر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس اعتبار سے وہ میرے لیے اہم تھی کہ سکندر علی سے اوپر والوں کی خاص اعلی کار تھی اور B4 کے بارے میں اپنی رپورٹ انہیں پہنچاتی رہی تھی۔ وہ سکندر علی کو نگل چکی تھی۔ اس کے بعد B4 کا منصب مجھے مل چکا تھا، شاید اسی وجہ سے وہ پورے ہتھیاروں سے لیس ہو کر میرے سامنے آئی تھی کہ میں اس کی اداؤں کا شکار ہو جاؤں اور تنظیم کا کوئی بڑا مجھے اس آشنائی پر ملامت کرنے کے بعد مجھے اس کو گھر میں ڈالنے کا حکم صادر کر دے۔ اس طرح میں ایک ایک لمحہ اور ہر ایک مصروفیت تنظیم کے تابع ہو کر رہ جاتی، میں جانتے ہوئے بھی انجان بن کر اس سے نپٹنا چاہ رہا تھا، اور وہ اس دوران چند لمحوں کو امر بنانے کے لیے ذاتی تعارف پر اتر آئی تھی، جیسے میں واقعی اس سے ناواقف ہوں۔ میں اسے ذرا بھی شعبے کا موقع دیے بغیر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ایک سہیلی سے ملنے آئی تھی، وہ بیچاری کچھ شہر چھوڑتی، لیکن اس کی کار کا سیلف خراب ہو گیا۔ دھکا لگا کر کار سٹارٹ کرنا چاہی تو کلچ میں گڑبڑ ہوگی اور میں فاصلے کا اندازہ کیے بغیر اپنے زوم میں ٹیکسی کی تلاش میں چل پڑی۔ بولتے بولتے وہ دل بریانہ انداز میں ہنس پڑی۔ یہ سب تو بس بہانے تھے، ورنہ مقدر میں آپ سے ملنا تھا۔ ویسے آپ کیا کرتے ہیں؟ جو کرنا پڑے کر لیتا ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ تو خاصی دلچسپ آدمی ہے، وہ بے تکلف ہونے کی نیت سے بلا وجہ کہکا مار کر بولی۔
بڑی ذومانی باتیں کرتی ہیں، اس کا ایک ہی مطلب ہے رکشی صاحبہ، میں سڑک کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ملازمت کرتا ہوں، جو سیٹ چاہتا ہے کرنا پڑتا ہے۔ دوستی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس بار وہ ہنسی نہیں لیکن آواز میں مٹھاس تھی۔ لڑکیوں سے دور رہتا ہوں، اسلام پسند ہوں۔ میں نے سنجیدگی برقرار رکھی مگر وہ کھل اٹھی۔ اسلام پسند تو میں بھی ہوں بلکہ مسلمان ہوں، لیکن کیا سارے اسلام پسند آپ ہی جیسے ہوتے؟ بحث نہیں، میں نے سختی سے اسے ٹوک دیا۔ آپ یہ فرمائیں کہ کہاں اترنا پسند کریں گی؟ جہاں آپ چاہیں، اس نے دلاویز لہجے میں کہا، اور میں خاموشی سے سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ اطمینان سے بیٹھی رہی اور میں نے کار کی رفتار بڑھا دی۔ چند منٹ بعد میں نے کلفٹن سے شہر جانے والی بارونق شاہراہ پر سپر مارکیٹوں سے گھرا ہوا چوراہا گھوم کر کار روکی تو چوک پڑی اور استفہامیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے کہ یہاں سے آپ کو سواری مل جائے گی، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ آپ دل آزاری کر رہے ہیں میری، وہ اصیلے لہجے میں بولی۔ دوبارہ ملاقات ہوئی تو دل جوئی بھی کر لوں گا، اس وقت میں پریشان ہوں اور تنہائی چاہتا ہوں، میں نے اسے پیچھے چھڑانے کی نیت سے آئزانہ لہجے میں کہا، اور وہ مجھے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کار سے اتر گئی۔ اس وقت میں اس نے کار کا دروازہ پوری طاقت سے بند کیا تھا، جیسے اسے میرے منہ پر مارا ہو۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے اپنی کار کا انجن بند کر دیا۔ میں اس سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت رکھائی سے پیش آتا رہا تھا، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ جس انداز سے مجھ سے ٹکرائی تھی اس کے پیش نظر اسے آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور میں خود بھی اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ میرے نزدیک اس کی ذات سی1 سے زیادہ اہم تھی۔ اگر وہ میرے داؤ میں آ جاتی تو میں اس سے بہت کچھ اگلوا سکتا تھا۔ انجن بند ہوتی وہ تیر کی طرح دوبارہ کار کی کھڑکی پر آئی تھی۔ کیا اب یہاں تماشا بنانے کا ارادہ ہے؟ اس کا چپتا ہوا لہجہ ملامت آمیز تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ میری پرانی شناس آ رہی ہو۔ یہ پوچھنا بھول گیا تھا کہ دوبارہ ملاقات کہاں ہو سکے گی۔ میں نے ڈرائی سے مسکراتے ہوئے کہا، اس وقت میں برگندہ ذہن کا شکار نہ ہوتا تو تم مجھے بہت دلچسپ آدمی پاتی۔ اس نے بے پروایانہ انداز میں اپنا سر جھٹکا اور دروازہ کھول کر دوبارہ کار میں بیٹھ گئی۔ میرے خشک رویے میں رونما ہونے والی تبدیلی سے اس کی خود اعتمادی بحال ہو گئی تھی۔ غنیمت ہے کہ تمہیں جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اب سیدھے نکل چلو، مجھے صدر میں کسی مناسب جگہ پر اتار دینا۔ میرا انداز تخاطب بدلتے ہی وہ بھی آپ سے تم پر آ گئی۔ پہلے ہی بتا دیا ہوتا تو کیا بگڑ جاتا؟ میں نے انجن سٹارٹ کر کے کار آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرا خیال تھا کہ تم عقل مند آدمی ہو۔ اس کا بگڑا ہوا موڈ تیزی سے بحال ہو چکا تھا۔ اپنی منزل تمہاری مرضی پر چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ فی الحال میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ ماننا ذرا مشکل ہے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، بے گھروں کا ایسا حلیہ نہیں ہوتا، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے میری صحت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ وہ بے پروایانہ لہجے میں بولی، حقیقت یہ ہے کہ ان دنوں میں اپنے ایک دوست کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ آج چابی اسی کے پاس ہے اور وہ 12-1 بجے سے پہلے گھر نہیں لوٹتا۔ مجھے یہ وقت تو کہیں نہ کہیں گزارنا ہی پڑے گا۔ او، میرے پرخیال انداز میں ہونٹ کوڑ کر سیٹی بجاتے ہوئے کہا، تالا کھولنا میرے بائیں ہاتھ کا کیلے، لیکن اس وقت مجھے واپسی کی اجلت ہے۔ پتہ بتا دو تو دلجوئی کے ساتھ کل کسی وقت خود تمہارے گھر پہنچاؤں گا۔ میں باتوں میں اس کا ٹھکانہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا۔ ایسی غلطی بھی نہ کر بیٹھنا، وہ جلدی سے بولی۔ میرا دوست یہ بات بالکل برداشت نہیں کرے گا کہ مجھ سے کسی اور کے اتنے قریبی مراسم ہوں کہ وہ میرے ساتھ گھر تک لگا چلا آئے، پھر بھی رات کے 12-1 بجے گھر آتا ہے۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، اس کا اپنا فعل ہے، میں اس کی بیوی تو ہوں نہیں جو اس کی بے اعتدالیوں پر روک ٹوک کر سکوں۔ اس نے بے پرواہ سے لہجے میں کہا، یہی کافی ہے کہ اس نے مجھے اپنے یہاں پناہ دی ہوئی ہے، پھر تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میں نے مانی خیز لہجے میں کہا، بڑے احمق ہو۔ وہ قطرے جھیپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اتنی گفتگو کے بعد بھی اس سوال کی ضرورت باقی رہ گئی تھی۔ وہ بلا کی چالاک عورت تھی۔ اس نے پہلی ہی ملاقات میں بے تکلف ہونے کے ساتھ یہ بھی ظاہر کر دیا تھا کہ وہ بے گھر ہے۔ اس کا کھلا مطلب یہی تھا کہ وہ مجھے دعوت دے رہی ہے کہ مجھ میں ہمت ہو تو میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں۔ اپنا موجودہ پتہ وہ نہایت ہوشیاری کے ساتھ گول کر گئی تھی، لیکن اس وقت اچانک ہی مجھے خیال پیدا ہوا کہ کہیں وہ C1 کے ساتھ ہی نہ رہ رہی ہو۔ اسکندر ایک مخبری رکشی نے کی تھی اور اسے معزول کروا کے گوشہ نشینی پر مجبور کرنے کے فرائض C1 نے سر انجام دیے تھے۔ خود اسکندر علی نے مجھے بتایا تھا کہ B4 کے طور پر جن لوگوں سے اس کا رابطہ تھا ان میں سے C1 اور رکشی کے علاوہ کسی کو اس کی دوہری شخصیت کا علم نہیں تھا۔ اس طرح C1 اور رکشی کے مابین مفاہمت کے واضح امکانات موجود تھے۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں نے اسکندر علی کی خوابگاہ سے ملنے والے C1 کے نمبر پر فون کیا تھا تو دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی تھی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ آواز رکشی ہی کی رہی ہوگی۔ اس وقت میرا ذہن اس امکان کی طرف متوجہ نہیں تھا، لہٰذا میں اس کی آواز پہچان ہی نہ سکا۔ پھر میں نے دانستہ خاموشی اختیار کر لی۔ یہ بات یقینی تھی کہ وہ کسی کی ہدایت پر میرے پیچھے لگی تھی۔ ایسی صورت میں گریز بھی کرتا تو وہ خود ہی دوبارہ مل بیٹھنے کی راہ نکالنے کی ضرور کوشش کرتی۔ تو پھر کل مل رہے ہو؟ پل سے گزرتے ہوئے میری توقع کے عین مطابق سواری کر بیٹھی۔ کل میں مصروف ہوں، میں نے مایوسانہ لہجے میں کہا، اسی لیے پتہ معلوم کر رہا تھا تاکہ جیسے ہی فرصت ملے خود ہی تمہارے پاس پہنچاؤں۔ اور پرسوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔
پھر وہی کٹ جہ تھی۔ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ سیٹھ کی نوکری کرتا ہوں، اگر پرسوں سیٹھ نے کسی بیگار پر لگا دیا تو تم میرے انتظار میں اپنا سر پیٹتی رہ جاؤ گی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کار تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی رہی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ پنچھی کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے اس کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اگلے 2 موڑ مڑنے کے بعد کار اسٹریٹ پر جا نکلی اور اسے بادل نخواستہ کہیں نہ کہیں اترنا ہی پڑتا۔ بڑی عجیب صورتحال تھی وہ بھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنا اپنا شکار سمجھ رہے تھے اور دامن بجاتے ہوئے اپنی اپنی کھاتوں میں مصروف تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ میرے عزائم سے بے خبر تھی، جبکہ میں اس کے ارادوں سے بخوبی واقف تھا، لہٰذا اس کا اضطراب لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میٹرو پول کے چوراہے سے گزرتے ہوئے بول ہی پڑی۔ پھر اس نے ایک فون نمبر بتایا۔ نمبر میرے قیاسات کی 100% ترجمانی کر رہا تھا، کیونکہ اسکندر علی کے ڈائری سے ملے ہوئے چاروں نمبر مجھے زبانی یاد تھے۔ اس نے جو نمبر بتایا وہ بلا مبالغہ 80 فن کا ہی تھا۔ جب فرصت ہو تو اس نمبر پر رنگ کر لینا، وہ کہہ رہی تھی۔ اس وقت کوئی پروگرام طے کر لیں گے۔ تم بھی عجیب آدمی ہو، اتنی شاندار کار میں گھوم رہے ہو اور نوکری ایسے سیٹ کی کرتے ہو جس کے مزاج کا پتہ نہیں ہوتا۔ حکم کی تعمیل کے بجائے مزاج شناسی شروع کر دوں تو شاید نوکری کے ساتھ اسی میں کار بھی چھن جائے۔ سیٹ لوگ اکثر سنکی اور خود پسند ہوتے ہیں، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملانا ہی پڑتی ہے۔ تو یوں کہو کہ درباری ملازمت ہے تمہاری۔ اگلی ملاقات کا طریقہ کار ہو جانے کے بعد وہ مطمئن نظر آنے لگی تھی، لہٰذا اس کا کہکا خاصا جاندار تھا۔ میں خاموشی کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ گلی کی ایک نکڑ پہ اتر گئی جہاں ایک ہوٹل واقع ہے۔ میں سیدھا نکلتا چلا گیا۔ اس نے فون نمبر دے کر میری مشکل آسان کر دی تھی، ورنہ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اتارنے کے بعد اس کے چلے جانے کے بعد سراغ لگانے کے لیے اس کا پیچھا کروں گا۔ احمد جناح روڈ سے شاہراہ قائدین ہوتا ہوا میں گھر کی طرف نکلا تو باہر جہانگیر کے سیاہ 7 دیکھ کر بیٹار میرے حلق سے ایک گہری سانس آزاد ہوگی۔ دن میں وہ اپنے دفتر میں مجھ سے خاصی بے تکلفانہ گفتگو کر چکا تھا۔ برسوں پرانے اعتماد کی تجدید کے بعد شاید اسے توقع ہو چلی تھی کہ میں تنظیم کے معاملات میں عام طریقہ کار سے ہٹ کر اسے سب کچھ بتا دوں گا۔ اس کی بیوی اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ فلم دیکھنے گئی ہوئی تھی اور اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ میں جیوا ہاؤس کے 3 نمبر میں داخل ہوا تھا، لہٰذا وہ اپنے تجسس پر قابو نہ رکھ سکا اور مجھ سے پہلے ہی میرے گھر آ کر جم گیا تھا تاکہ مجھ سے 3 نمبر کے اسرار دریافت کر سکے۔ وہ ڈرائنگ روم میں جوتوں سمیت سینٹرل ٹیبل پر پاؤں پسارے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ کار کے انجن کی آواز سن کر بھی اس نے اٹھنے کی زحمت نہیں کی۔ مجھے دیکھتے ہی شکایتی لہجے میں بول پڑا، کہاں چلے گئے تھے؟ وہاں سے خاصی دیر کر دی گھر پہنچنے میں، مزے مزے سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے آیا ہوں۔ میں نے صوفے پر گرتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ تم اس وقت یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ تم 3 نمبر میں کیا لینے گئے تھے؟ اس نے تجسس امیر سرگوشیانہ لہجے میں سوال کیا۔ دوستی اپنی جگہ، لیکن ان معاملات میں کوئی بے احتیاطی کر کے میں اپنی گردن نہیں پنسانا چاہتا۔ میں نے کبو بیچ اسی کے الفاظ اسے لوٹا دیے۔ یہ غنیمت ہوا کہ تم نے جیوا ہاؤس والوں سے میری گلگلاسی کروا دی، ورنہ صورتحال خاصی الجھ جاتی۔ میرا جواب سن کر اسے چٹپٹا گیا۔ یہ نہ بھولو کہ میں دوست کے علاوہ تمہارا باس بھی ہوں۔ تمہیں مجھ سے اتنی رازداری برتنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسٹینڈ بائی ہونے کے باوجود تم مجھ ہی کو جواب دے ہو۔ میں خود حیران ہوں کہ 3 نمبر میں میرا کیا کام تھا۔ میں نے اٹکنے کے بجائے سادگی سے کہا، اندر گیا تھا اور آدھے گھنٹے رک کر باہر آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ میں اپنے اس عجیب تجربے کا ذکر کس کس سے کرتا ہوں۔ کس کی ہدایت پر گئے تھے وہاں؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے الجھن امیز لہجے میں سوال کیا۔ D1 نے فون پر حکم دیا تھا۔ میں نے بلا توقف کہہ ڈالا اور اس کا چہرہ اتر گیا۔ آج نیا مال آیا ہے، اس نے تھوڑے سے توقف کے بعد کہا۔ گڑیاں اس بار چھوٹی ہیں، 6 روپے میں سب چٹنی ہو جائے گی، لیکن کام بڑھنے کے ساتھ میری تشویش میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ غنیمت ہے کہ تمہیں کتوں اور مسلح محافظوں کا تسہارا ہے، میں تو ہر وقت ہی کھلے نشانے پر ہوں۔ تم بتا ہی چکے ہو کہ D1 مجھے کسی خطرے میں جھونکنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ وہ اور بات ہے، اس کی آواز پھر رازدارانہ ہوگی۔ تاریخ کے بعد ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ مجھے ڈر پولیس کی طرف سے ہے، کسی وقت صد میں آ گیا تو میری پوزیشن کیا ہوگی؟ تمہارا اندازہ بالکل درست نکلا۔ اسکندر علی کے قتل پر پولیس پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آئی ہے۔ شہر کے 7 بڑے منشیات فروش اندر کر دیے گئے ہیں، چھوٹے موٹے کسی گنتی ہی میں نہیں ہے۔ یوں سمجھو کہ اسے کسی VIP کا قتل سمجھا جا رہا ہے اور اعلیٰ حکام بذات خود تفتیش میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اوپر والے غافل تو نہ ہوں گے؟ میں نے کہا، ہو سکتا ہے کہ ان سنگین حالات میں وہ خود بھی چند روز کے لیے اپنی سرگرمیاں ترک کر دیں۔ ایسے حالات میں معمولی اہلکار بھی عموماً کوئی بڑا کارنامہ کر گزرتے ہیں۔ اس موضوع پر کچھ دیر تک تبادلہ خیال کرنے کے بعد وہ واپس چلا گیا اور میں اگلی صبح کے بارے میں غور کرنے لگا۔ اسکندر علی کو قتل کرنے تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا عہدہ مجھے ملنے والا تھا، لیکن حالات نے اتنی تیزی سے پلٹا کھایا تھا کہ میں اپنی ترجیحات کا تعین بھی نہیں کر سکا تھا۔ فی الوقت تنظیم کی طرف سے میرے ذمہ ایک کام تھا کہ ہیروئن کی برآمد کے لیے آدمی تیار کروں۔ اس کے علاوہ ساری الجھنوں کا تعلق میرے منصوبے سے تھا۔ C1 میرے سامنے تھا، رکشی اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔
اس کے دیے ہوئے فون نمبر اور اس کے اندر علی کے مکان سے ملنے والے نمبر میں ذرا بھی فرق نہیں تھا۔ اس نمبر کے ذریعے ان کا پتہ بآسانی معلوم کیا جا سکتا تھا اور ان پر ہاتھ ڈال کر کارروائی آگے بڑھائی جا سکتی تھی۔ دوسری طرف ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کے بارے میں خاصے کوائف موجود تھے، لیکن مجھے وہاں کامیابی کی موہوم سی امید تھی۔ بظاہر وہ ایک کاروباری فرم معلوم ہوتی تھی، اگر اس کے مالکان میں سے کوئی بالا ہیروئن کی تجارت کا مرتکب ہو رہا تھا تو اس پر ہاتھ ڈالے بغیر نیچے والوں سے کچھ معلوم کرنا ناممکن تھا۔ B1 اور B2 کے فون نمبرز کو میں نے فی الوقت نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن A2 کا نمبر میرے لیے اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ جب تک B1 نے وہ نمبر مجھے نہیں بتایا تھا میں اس بارے میں ہر شعبے سے بالا تھا۔ میں بے دھڑک اس نمبر پر ایک بوڑھی سے بات بھی کر چکا تھا، لیکن بدلے ہوئے حالات میں ایسی کوشش مخدوش بھی ہو سکتی تھی۔ تنظیم کے خلاف کارروائی کے سلسلے میں 3 سمتیں کھلی ہوئی تھیں، C1 اور رکشی، ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ اور A2، جبکہ میرے پاس صرف 2 قابل اعتماد آدمی تھے۔ سلطان شاہ تو خیر تنخواہ دار جانثار بن چکا تھا، لیکن آخری ملاقات کے بعد میں غزالہ کو بھی اپنا مددگار سمجھنے لگا تھا۔ میں خوابگاہ کی روشنیاں گل کیے کافی دیر تک اس بارے میں غور کرتا رہا، لیکن کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکا۔ میں نے اپنی پوزیشن بچائے رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک میرے ہاتھ سب سے اوپر والے آدمی کے گریبان تک نہیں پہنچ جاتے میں اپنی ذمہ داریوں کو پوری مستعدی سے سر انجام دیتا رہوں گا۔ اگلی صبح میرے ذہن میں سارے دن کی مصروفیت کا تانا بانا تیار ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے میں نے ناشتے سے قبل D1 کی حیثیت سے جہانگیر کو فون کیا اور اسے ہدایت کی کہ حامد کے بارے میں تمام ممکنہ تفصیلات حاصل کر کے 10 بجے ٹرانسمیٹر پر مجھ سے رابطہ قائم کیا جائے۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ طارق نے یونیورسٹی کی حدود میں ہیروئن کو متعارف کروانے کے لیے حامد نامی کسی طالب علم کو اپنے جال میں پھانسا تھا، جسے چند روز میں قابل تعریف کارکردگی دکھائی تھی، لیکن اس سے آگے اس کے بارے میں مجھے کچھ معلومات حاصل نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ باہر مال بھیجنے کے سلسلے میں ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے حامد کارآمد ثابت ہو سکتا تھا، لیکن اس پر بھرپور طریقے سے ہاتھ ڈالنے کے لیے اس کے بارے میں تفصیلی معلومات ہونی ضروری تھی۔ 10 بجے میں نے اپنے دفتر کی تنہائی میں جہانگیر کی کال ریسیو کی اور اس کی لمبی چوڑی کہانی سنتا رہا۔ حامد موتی دادا سے ہر شام 7 بجے مال لینے آتا تھا۔ اس نے یونیورسٹی میں جبار نامی ایک لڑکے کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا جو حامد کی لاعلمی میں یونیورسٹی سے باہر بھی ہیروئن بیچنے لگا اور آخرکار اس علاقے کے ایجنٹوں کے ہاتھوں بری طرح مار کھا کر لالے سے توبہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دونوں یونیورسٹی سے باہر شہر کے دوسرے کالجوں میں بھی پیر جمانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ شام کو چلنے والے ان مشہور کالجوں میں ان دونوں کی غیر متوقع پذیرائی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں تعلیم حاصل کرنے والے بیشتر طلبہ زبردست معاشی دباؤ سے مجبور ہو کر دن میں کہیں ملازمت کرتے تھے اور دفتر سے واپسی پر اپنی تعلیم کا شوق پورا کرتے تھے۔ مستقا دینے والی دوہری مشقت کے باعث اپنے نامساعد ماحول سے بغاوت اور فرار کے رجحانات نے انہیں نشے پر لگا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دوسرے کالجوں کے مقابلے میں منشیات کے عادیوں کی تعداد قابل ذکر تھی اور وہ صرف ہیروئن ہی استعمال کرتے تھے جو انہیں باہر سے خریدنا پڑتی تھی۔ جبار سے پہلے ہیروئن کے اثرات کی کہانیاں ان کالجوں تک پہنچ چکی تھی، لہذا جب طلبہ نے اس بالا نشین نشے کو اپنی دسترس میں موجود پایا تو فوری طور پر اس کی طرف راغب ہو گئے۔ ان دنوں حامد موتی دادا کے کارندوں میں اہمیت اختیار کرنے لگا تھا۔ بہت محنتی اور قابل اعتماد لڑکا ہے سر، موتی دادا نے جہانگیر کو بتایا تھا۔ اس میں آگے بڑھنے کی بہت زیادہ لگن موجود ہے۔ اوور۔ جہانگیر نے اپنے اختتامی کلمات کے ساتھ مجھے بولنے کا موقع فراہم کر دیا۔ گڈ۔ میں نے اس کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا، آگے چل کر یہ لڑکا ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے دوران ہی میں نے جہانگیر سے کہا، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم نے آخر اپنے گھر پر حفاظتی انتظامات میں اچانک اضافہ کیوں کیا ہے۔ تمہارے احاطے میں رات بھر چراغاں کی سی کیفیت رہتی ہے، تم کس سے خوفزدہ ہو؟ اوور۔ جہانگیر کا جواب فوراً نہیں آیا۔ لائن پر چند ثانیوں کے لیے سکوت چھایا رہا، پھر اس کی بکھرائی ہوئی آواز ابھری، میں کسی سے خوفزدہ نہیں ہوں سر، بس ایسے ہی خیال آ گیا تھا کہ بڑھتے ہوئے کاروبار کی بنا پر بازار میں کچھ نادیدہ دشمن بھی پیدا ہو سکتے ہیں جن سے تحفظ کا بندوبست ہونا چاہیے۔ ہیروئن سے بہت سے لوگوں کا دھندا بری طرح متاثر ہوا ہے، چرس کی مارکیٹ گر گئی ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہ کھوج لگانے کی کوشش شروع کر دی ہے کہ تھوک داموں پر ہیروئن کہاں سے مل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے تھوڑے ہی عرصے میں کچھ اور لوگ بھی میدان میں آ جائیں۔ اوور۔ یہ سب درست ہے، لیکن اس طرح حفاظتی انتظامات کر کے تم نے اپنے گمنام دشمنوں پر اپنا خوف ظاہر کر دیا ہے۔ گھر کو کلا میں تبدیل کر کے تم خطرات کا سدباب نہیں کر سکتے، وہ گھر سے باہر تم پر وار کر سکتے ہیں۔ اوور۔ میں اس بارے میں بھی سوچتا رہا ہوں سر۔ اس کی آواز میں تکان کا عنصر پیدا ہو گیا۔ میں چند روز میں اپنی کار بھی تبدیل کرنے والا ہوں، بلٹ پروف شیشوں والی ایک کار کا سودا ہو گیا ہے۔